وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فقال الله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فقد ورد في الخبر عن النبي الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدو وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سفر آخری مہینہ، اس تو محرم پہلا مہینہ ہے، سفر دوسرا، سفر کے بعد ماہ ربیع الاول آنے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سفر کے مہینے کو عام طور پر مسلمان کہ جن کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی نہیں ہے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی خرید و فروخت کرنی چاہیے، نہ کوئی لین دین کرنا چاہیے، نہ شادی بیاہ کرنا چاہیے، اور نہ اسی طرح کوئی اور کام جو بھی دنیاوی ہیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو اسلام نے لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں اور دنوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے خود اپنے اوپر نحوست طاری کر لے، اپنے آپ کو خدا کے غضب کا وہ حقدار بنا لے، اللہ کی لعنت کا، اللہ کے عذاب کا حقدار بنا لے، یا اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی نقصان لکھا ہوا ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اسلامی مہینوں میں یا کسی بھی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو شرف عطا کیا، دنوں میں اللہ رب العزت نے عیدین کے اور جمعہ کے دن کو اللہ نے بابرکت بنایا، جمعہ کو تمام ہفتے کی عید قرار دیا گیا اور افضل بتایا گیا، اور پیر اور جمعرات کے دن میرے اور آپ کے اعمال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے پیر اور جمعرات کو اکثر روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ اسلامی مہینے جس کو ایام بیس کہتے ہیں، بیس کا مطلب سفید، اور ایام بیس کیونکہ ان دنوں میں رات اور دن یکساں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، چاند اور رات بھی روشن ہوتی ہے، دن بھی روشن ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا بھی ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے۔
اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، مختلف جگہوں سے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیے، میرا اور آپ کا جو دار و مدار ہے اور اسلام کی جو ساری بنیادیں ہیں، اسلام کی جو ساری تعمیر ہے، وہ صحابہ اکرام کی ذات پر کھڑی ہے۔ کس پر کھڑی ہے؟ غور سے سنیں، کس پر کھڑی ہے؟ قرآن کو میں نے اور آپ نے 30 پارے مانا۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس لیے کہ ابوبکر سے لے کر ادنا سے ادنا جو صحابی تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 540 رکوع ہیں، قرآن کی 6666 آیتیں ہیں۔ پھر ہم نے مجھے اور آپ کو پتہ لگا کہ واقعتاً قرآن جو اللہ کے نبی پر اترا تھا وہ یہی قرآن ہے۔ میں نے اور آپ نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اور آپ کو صحابہ نے بتایا، مجھے اور آپ کو نبی نے بتایا، اور صحابہ نے نبی سے سیکھا۔ صحابہ نے، سارے صحابہ۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی واحد ہے اور اس کی جماعت یہ صحابہ۔ کیا کی ہے؟ صحابی واحد ہے اور اس کی جماعت یہ صحابہ۔ ہر کسی کے بس میں صحابی بننا، ولی تو بن سکتا ہے اپنی انسان عبادت اور ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے انسان ولی تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آسان مثال سے سمجھو، کوئی کہتا ہے کہ میں فلانے وزیر اعظم کا دوست ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کا دوست ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے آفیسر کا دوست ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے مفتی صاحب کا دوست ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کا دوست ہوتا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کا۔ اب شریعت میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس برگزیدہ شخصیت کا نام ہے، صحابی اس مقدس ہستی کا نام ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شخصیت کا نام ہے، صحابی اس مقدس ہستی کا نام ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کر رضی اللہ عنہ آخری صحابی جو ادنا جس نے صرف ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا وہ صحابی جو زندگی بھر میرے ساتھ رہا، اور وہ صحابی جس نے صرف مجھ سے ایک ملاقات کی ایمان کی حالت میں، وہ سارے کے سارے ستارے ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس ایک کا دامن تم پکڑ لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کہ ابو بکر کا ساتھ دو، عمر کا ساتھ دو رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ جس ایک صحابی کا دامن پکڑ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں تم کامیاب کہلاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے جو ان پر وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا اور دین کے جو احکامات اترتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ کرام اس علم کو حاصل کرتے تھے، صحابہ کرام اس علم کو حاصل کرتے تھے۔ اور صحابی کتنا عقل مند ہوتا ہے، اللہ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں انہوں نے روشناس کرایا، تعارف کروایا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ بڑا عالم بھی ہوتا ہے، سب سے حسین بھی ہوتا ہے، سب سے جمیل بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا عقل مند بھی ہوتا ہے۔ نبی اپنی قوم میں حسین بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ عقل مند بھی ہوتا ہے۔ سارے انبیاء عیبوں سے پاک ہیں، سارے انبیاء عیب سے پاک ہیں۔ میں اور آپ سنتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگ گئی تھی
کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. سنا دس بوزن بہت ساروں نے سنا ہوگا. یہ بات درست نہیں، کیونکہ نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی کے اندر اللہ ایسا عیب نہیں ڈالتے کہ اس سے امت دور بھاگے. اس سے امت تو یہ نبی کی بات. قاری طیب صاحب مرحوم لکھتے ہیں یہ تو انبیاء کی عقلوں کی بات ہے. میرے اور آپ کے جو نبی ہیں، آخری نبی، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے جانثار صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے. اگر ایک صحابی کی عقل کو پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے، دنیا میں کوئی مینٹل اور پاگل اور بیوقوف باقی نہیں رہے گا، سب عقل مند ہو جائیں گے. یہ صحابی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابی کی تعریف ہے. اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا ہے یہی ہدایت پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون، قرآن گواہی دیتا ہے یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں. کون گواہی دیتا ہے؟ قرآن گواہی دیتا ہے. میرے اور آپ کی جو ایمان کی گواہی کوئی نہیں دیتا. نہ قرآن نے گواہی دی، نہ کوئی اور گواہی دیتا ہے. ہاں ہم اتنا کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان پڑھی گئی، دوسرے میں اقامت پڑھی گئی. پھر جب بڑے سے ہوئے پھر والدین نے یا مولوی صاحب نے ہمیں کلمہ سکھایا. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. نہ قرآن ہماری گواہی دیتا ہے، نہ حدیث ہماری گواہی دیتی ہے، نہ صحابہ ہماری گواہی دیتے ہیں. صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ دیتا ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. لہذا ایک ادنا سے ادنا صحابی کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم سب کا کہنا ہے یار فلانا ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے، فلانا وہ راستہ دکھاتا ہے. ایک کہتا ہے ادھر چلو، ایک عالم کہتا ہے ادھر چلو، ایک عالم کہتا ہے یہ والا راستہ اختیار کرو، یہی جنت کا راستہ ہے. قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی مبارک زبان پر، آپ کی مبارک فرمان پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ستفترق امتی، میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. کتنے فرقوں میں؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی، ان کی 72 جماعتیں بن چکی تھی. فرمایا میری امت کہاں کم رہے گی؟ وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت 73 فرقتاً، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک جماعت بچ جائے گی. ایک جماعت، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک جماعت بچ جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 73 جماعتوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ تو بتائیے ایک ان میں سے جنت میں جائے گا، ایک بچ جائے گا. من ہم یا رسول اللہ، وہ خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ، وہ میرے امتی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں، جس پر میں امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جس پر میرے صحابہ جس طریقے پر چھوڑ کے جائیں گے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ما انا علیہ و اصحابی. مدینہ پاک کے اندر اور مکہ کے اندر لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے ہیں. فرمایا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا تم ایمان لائے ہو لیکن تمہارا ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ آپ سے کہیں گے ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ہم بھی مومن بن چکے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو چیک کرو، کیا ان کا ایمان ابوبکر کے ایمان رضی اللہ عنہ کے ایمان سے ملتا ہے؟ کیا ان کا ایمان عمر فاروق کے ایمان سے ملتا ہے؟ اگر ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان ملتا ہے تو سمجھو یہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. اگر نہیں ملتا ہے تو سمجھو یہ منافق ہے، ڈرامے باز ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا گیا ہے لوگوں تم تو کہتے ہو انؤمنو، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم ایسے ایمان لاؤ، میری توحید کو ایسے مانو، میری رسالت کو، میرے قرآن کو، میرے احکام کو، نبی کے طریقوں کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے، پھر تمہارا ایمان معتبر مانا جائے گا. اگر تم ان کے ایمان سے ہٹ کر ہو تو
تمہارا ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک نیا مضمون آج منتخب کیا، اور ہمیشہ ہم قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نماز کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن جو صحابہ کے بارے میں بہت کم ہم سنتے ہیں۔ تو صحابہ وہ مقدس ہستی ہے، وہ مقدس جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ ولی کوئی بن سکتا ہے اپنے اجتہاد سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ ولی کوئی بن سکتا ہے اپنے اجتہاد سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، رات دن کی محنت سے ولی بن سکتا ہے تقوی پرہیزگاری کے ذریعے، لیکن صحابی ہر کوئی بن نہیں سکتا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور ایمانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ایمانی کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر اگر کسی نے صرف ایک ہی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، اس کو بھی یہ شرف نصیب ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو گواہی دی ہے، میرے ایمانی بھائیوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھایا ہے وہ کون سا کلمہ ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو مجھ تک اور آپ تک قرآن نہیں پہنچتا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے مجھ کو اور آپ کو جنت اور جہنم کا راستہ نہ ملتا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے مجھے اور آپ کو ایمان کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جو نے ایمان ہم تک پہنچایا، پھر کتنی تکلیفوں سے پہنچایا۔ آپ سب نے سنا ہے کہ صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اللہ اکبر۔ بلال حبشی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، عبد الرحمن بن عوف نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور صہیب رومی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اسی طرح بڑے بڑے کبار صحابہ اور زیادہ سارے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ ایمان کا، اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ سارے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، یاد رکھنا ہے۔ سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، سارے انبیاء خطاؤں سے معصوم ہیں، سارے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، سارے انبیاء عیب سے پاک ہیں۔ یہ ایمان، یہ سمجھ میں آ گیا کہ سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں ہے، کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، ہم یہ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سارے انبیاء پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اگر کسی ایک نبی پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ادنا سے ادنا گستاخی کر لی کسی نبی کی، کہ جب اس نبی کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بلکہ وہ نبی ہے، اگر ہم نے اس کی گستاخی کر لی تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر جو نبی الانبیاء کی گستاخی کرے گا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اللہ کے سارے فرشتوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ مرنے کے بعد میرے اور آپ نے پھر اٹھنا ہے، خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو یقین رکھنا ہے۔ اور اچھی بری تقدیر، اس پر بھی ہم نے یقین رکھنا ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، تمام انبیاء معصوم ہیں۔ کیا ہے؟ سارے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ یاد رہے گا بھائی، صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوگی، اللہ نے دنیا ہی کے اندر ان کو پاک صاف کر لیا۔ کیوں؟ اب بتاؤ گے کہ صحابی سے کیوں غلطی ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا اس نبی، اپنے نبی کی امت کو کہ تعزیر کیسے پڑے گی، حدود اور قصاص کیسے آئیں گے، اگر کسی سے کوئی زنا سرزد ہو جائے اس کو کیسے کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیسے کیا جائے گا، اگر کسی سے چوری ہو جائے اس کے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس امت کو زبانی نہیں سمجھایا بلکہ بالکل ایگزامپل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو معصوم اور محفوظ کر لیا، ان کی خطاؤں کو اللہ نے درگزر کر لیا، اور اللہ نے گواہی دی اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون کہ لوگوں
یہ میں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں یہ سارے ستاروں کی مانند ہیں اور یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، سارے ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کا بھی تم دامن پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ تو قرآن میں اور آپ کے پاس پہنچا تو اس کے واسطے بھی صحابہ بنے، صحابہ ذریعہ بنے، ان کے ذریعے قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں، قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ ہے جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو اگر ہمارا صحابہ سے ایمان اٹھ گیا، اگر صحابہ کے بارے میں شک ہو گیا تو نہ پھر قرآن درست ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان درست ہو سکتے ہیں، نہ پھر یہ کلمہ درست ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی ساری عمارتیں جو ہیں وہ صحابہ کے اوپر کھڑی ہیں، صحابہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں تھوڑا سا یقین ادھر ادھر ڈگمگا گیا، سمجھو پورا کا پورا دین منہدم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن جس طرح ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں ہے، اس وقت یہ قرآن موجود، بھائی سمجھو اس بات کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ آپ سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مبارک، اپنی قبر کے اندر، اپنے روزے کے اندر زندہ ہے، حیات ہیں، اور سارے انبیاء حیات ہیں، سارے انبیاء حیات ہیں۔ میں اور آپ یہاں درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، میں اور آپ کے درود کو اللہ کے نبی کی قبر مبارک پر، اس کے روزے مبارک تک وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور جب میں اور آپ روزے مبارک کے سامنے، ان جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اس وقت خود سنتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے، اور صحابہ کرام پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری جان ہے۔ لہذا اس وقت امت کے اندر ایک ایسا طبقہ چل پڑا ہے کہ نعوذ باللہ جو صحابہ کے اوپر طعن و تشریح کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ بتاؤ، جن کی گواہی خود اللہ نے دی، میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی، کسی بڑے سے بڑے عالم کی گواہی، بڑے سے بڑے ولی کی گواہی، غوث، کتب، مفسر، محدث کی گواہی اللہ نے نہیں دی، اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے صحابہ کے ایمان کے سچے ہونے کی گواہی دی، اللہ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی۔ لہذا ہمیں اس پر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جب تشریف لے گئے تو قرآن کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں تھا، امت کے پاس، صحابہ کے پاس موجود تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اسی طرح پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت کاغذ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس بیڑے کو اٹھایا کہ ہمارے پاس جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور آخری کتاب ہے، اللہ کا قانون اسی کے اندر ہے۔ اگر یہ جگہ جگہ منتشر رہے گا، اور تقریباً سارے صحابہ حافظ قرآن تھے، ان کو زبانی یاد بھی تھا، کلام پاک کی کتاب کی ضرورت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، انہیں کہا صحابہ تو ہیں حافظ قرآن اور ہمارے پاس جگہ جگہ قرآن موجود ہے، لیکن کل یہ سارا کا سارا جو اثاثہ ہے، یہ اللہ کی جو مقدس کتاب ہے، آنے والی نسلوں میں منتشر ہو جائے گی، ان کے پاس یہ مسودہ اللہ کی مقدس کتاب نہیں پہنچے گی۔ قربان جہاز دے ابوبکر رضی اللہ عنہ پر، انہوں نے سب سے پہلے اس بیڑے کو اٹھایا اور انہیں صحابہ کو اکٹھا کیا جو بڑے بڑے قاری تھے، بڑے بڑے حفاظ تھے، اور پھر قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا، جمع کیا، 30 پاروں کی شکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دی۔ پھر حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم کے اوپر زیر زبر لگائے۔ عربوں کو زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہم اجمی لوگ ہیں نا، گنگے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں، بڑے بولنے والے ہیں، لیکن عربوں کے سامنے ہم گنگے ہیں۔ کیا ہیں؟ عربوں کے سامنے کیا ہم گنگے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے عربی زبان کے اندر اترا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حب العرب لثلاث، میں عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں، انی عربی، اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن بھی عربی کے اندر اترا ہے، واللغت اہل الجنت ایضا عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ وہاں سارے حاجی صاحب عربی بولیں گے، دادا محمد بھی عربی بولے گا اچھی طرح، ہے نا، سارے عربی بولیں گے، کیونکہ عربیوں کی زبان کیا ہے؟ یہ جنتیوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کریم کو اکٹھا کیا، اس کو جمع کیا، اور 30 پاروں کی اس کو شکل دی، اور حجاج ابن یوسف نے اس پر زیر زبر لگایا۔
تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ ہماری جان ہیں، صحابہ ہماری ایمان ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اللہ، اے لوگو، اے میرے امتیوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو وہی میری محبت کا حقدار ہوگا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، دل کے اندر حسد رکھے گا، صحابہ کے بارے میں برا بلا سوچے گا، فببغضی ابغضہم، وہ میرے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے، میرے بغض کا وہ زیادہ حقدار ہے، مجھے وہ پیارا نہیں ہے۔ تو قرآن ہم خطبے کے اندر بھی، اس لیے کہ امت کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے، وقت ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور اسی طرح فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ ہر ایک یوٹیوب پہ بیٹھ کے چند کسی عالم کی تقریر سن لیتا ہے اور وہ اصل اور نقل کے اندر فرق نہیں کر سکتا، وہی مفتی بن جاتا ہے۔ یار صحابہ کے بارے میں، صحابہ کیا ہے؟ بس ہماری طرح وہ بھی ہیں کہ وہ سن چکا ہوتا ہے، وہاں سے کسی شیعہ سے سن لیتا ہے، وہ کہتا ہے ایک مولوی تو بتا رہا تھا۔ لہذا خدا را پہلی بات یہ ہے کہ اپنے علماء سے ہم کیا رکھیں؟ رابطہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور اسی طرح یوٹیوب پر ہم دین اسلام کو سیکھیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم اس کو چیک بھی کروائیں کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے یا ہم نے یہ اس مسئلے کو، اس تفسیر کو سنا ہے، کہ یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک امت کے اندر پہلے سے طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس امت کو تقسیم کیا ہے، وہ اہل تشیع، شیعہ جن کو کہتے ہیں، نہ اس قرآن کو مانتے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، 10 بکری کھا گئی، پہلا ان کا یہ عقیدہ، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ عقیدہ کہ حضرت جبریل کو حضرت علی کے پاس وہی لے کے آنا تھا، غلطی سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، الیاذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وہ صحابہ پر تان و تشریح کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پورے ایران کے اندر اس وقت بھی ابو بکر و عمر و عثمان کسی کا نام نہیں ہے، جس کا نام وہاں رکھا جاتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور پورے ایران کے اندر سنیوں کی، اہل سنت والجماعت کی صرف ایک مسجد ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس صحابہ کے بارے میں شیعوں نے پہلے سے عقیدہ گڑھ رکھا ہے۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، ہے نا، بہت مزے سے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ دعا بھی شیعوں کی دعا ہے۔ نعوذ باللہ شیعہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ ابو بکر بھی مرتد ہو گیا، عمر فاروق بھی الیاذ باللہ مرتد ہو گئے، عثمان غنی بھی مرتد ہو گئے، صرف 5 بچے، فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا بس یہ 5 تن پاک ہے، سارے نعوذ باللہ ناپاک ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم سب کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے ان کی گواہی دی ہے، اللہ کے نبی نے ان کی گواہی دی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یقین، ہمارا ایمان کئی متزلزل، کئی شک میں، اگر ہم صحابہ کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو پھر قرآن بھی درست نہیں، نعوذ باللہ، پھر اسلام کی ساری بنیادیں گر جاتی ہیں، ساری عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا غلام بنائے، صحابہ کا سچا عاشق بنائے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے، ہر خیر و شر میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ سب صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سارے صحابہ کو جنت، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔